طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ میں آفس سنبھالے 1 ویک ہوا ہے۔ انہوں نے اس دوران میں ہی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک کیا کیا ہے اور مزید کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کا جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کینیڈین پالیٹکس کا بھی جائزہ لیں گے کہ کون لبرل پارٹی کا لیڈر بنے گا اور کب الیکشن ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی دیش میں حکومت بنتی ہے تو لوگ سب سے پہلے 100 دنوں کا حساب لگاتے تھے، تو اب ٹرمپ صاحب کی حکومت میں پہلے 100 گھنٹوں کی پرفارمنس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کیا امریکہ کی دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے؟ اس پر تبصرہ کیجئے طاہر گورا صاحب۔ دیکھیے یہ واقعی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کوئی بھی حکومت نارملی بنتی تھی تو وہاں پہ 100 دنوں کا حساب لگایا جاتا تھا۔ اب ٹرمپ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ بھی اور ان کے سوشل میڈیا پہ بھی، ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی اور خبروں میں بھی 100 گھنٹوں کی پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ تیزی سے بدل رہا ہے، ہمیں بدلتا نظر بھی آ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے آتے ہی جس طرح کے ایگزیکٹو آرڈرز شاید ہنڈریڈز کی تعداد میں سائن کیے ہیں، وہ ہنڈریڈز جو ایگزیکٹو آرڈر جو پہلے دن انہوں نے سائن کیے تھے وہ 100 آورز میں بھی نہیں تھے، وہ تو 24 گھنٹوں کے اندر تھے، بلکہ 10-12 گھنٹوں کے اندر انہوں نے 100 کے قریب ایگزیکٹو آرڈر سائن کیے تھے، اور ان کے نتیجہ میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے، بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں، جیو پالیٹکس کی بھی، امریکہ کے اندر کی بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی، اور پالیسیاں بدل رہی ہیں۔ تو اسی لیے اگر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی اب 100 گھنٹوں کی پرفارمنس دنیا کو بھی اور اپنی جنتا کو بھی دکھاتے ہیں، تو وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے، کیونکہ بہت تیزی سے وہ پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑی ان یوزول گورنمنٹ ہے یہ والی ٹرمپ کی۔ صرف ٹرمپ کی نہیں، دنیا کی حکومتوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت ان یوزول سٹائل ہے جو کچھ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ گھنٹوں کے حساب سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور انبلیویبل میں تو یہ کہوں گا، اور اس سارے صورتحال میں واقعی وہ 100 دنوں میں حساب لگانا تو ذرا 100 دنوں کے بعد کی بات ہے، ابھی تو 100 گھنٹوں کا حساب ہو رہا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ جیسے آپ نے کہا ان کو حکومت سنبھالے ہوا ہے، اس ایک ہفتے میں 100 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہے، اور کئی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اہم فیصلے جو ہیں ان کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے، اور ایکشن بہت تیزی سے ہو رہا ہے، یہ بات بہت اہم ہے کہ جو پیس ہے وہ بہت فاسٹ ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ہمیشہ ٹیرف لگانے، ڈپورٹ کرنے اور تیل نکالنے کی تین وہ باتیں ہیں جن پہ انہوں نے بہت زور دیا ہے۔ تو کیا وہ ان دعووں پر اب تک کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنا عمل کر پائیں گے، اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیے ابھی تک ٹیرف لگانے کی وہ بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا اور میکسیکو اور چائنا پہ 10%، کینیڈا اور میکسیکو پہ 25% ٹیرف لگیں گے۔ اس کے لیے ایگزیکٹو آرڈر آئے گا 1 فروری کو۔ تو ٹیرف لگانے کی انہوں نے دھمکی کل ہی دی تھی کولمبیا کے پریزیڈنٹ کو، جب انہوں نے کہا کہ میں جو آپ ڈپورٹ کر رہے ہیں ہمارے شہری جو آپ کے ہاں گئے ہوئے تھے، میں ان کو واپس نہیں لوں گا۔ تو انہوں نے فوری طور پر ٹیرف لگانے کی بات کی، پھر وہ فوری طور پر کولمبیا کے پریزیڈنٹ مان گئے کہ صدر ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں، جو شرطیں لگا رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو پھر وہ ٹیرف انہوں نے سسپینڈ کر دیے۔ اب وہ کینیڈا کو بھی یہی کہہ رہے ہیں، میکسیکو بھی یہی کہہ رہے ہیں، کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے ہاں سے بھی اللیگل امیگرنٹس آتے ہیں، آپ کے ہاں سے بھی ڈرگز آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اس لیے ٹیرف لگا رہا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کینیڈا کے حوالے سے کہ کینیڈا ہمارا جو ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، ہم نے ان کو بہت زیادہ ان کے بارڈر کو سیکیور کیا ہوا ہے، وہ تو $200 بلین کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ٹیرف ایز اے پولیٹیکل سٹینڈ اور ایز اے پولیٹیکل ویپن، یا جسٹ تھریٹ، پولیٹیکل ویپن اور پولیٹیکل تھریٹ، آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ دیکھیے یہ پولیٹیکل سے زیادہ جیو پالیٹکس کی تھریٹ ہے، کیونکہ یہ تو دوسرے ملکوں پہ ٹیرف لگا رہے ہیں۔
تو یہ پریشر ہے ایک لحاظ سے. دوسرا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے پیسے بھی کماؤں گا, صرف پولیٹیکل یا جیو پولیٹیکل پریشر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم امریکن جو ہیں وہ پیسہ اس طرح کمائیں گے کہ آپ کی پروڈکٹس جو کینیڈا سے یا میکسیکو سے امریکہ آتی ہیں تو ان پروڈکٹس پہ ہم ٹیرف لگائیں گے تو ہمارے امریکہ میں ان پروڈکٹس کو بنانے کا رجحان بڑھے گا, اور جس کی وجہ سے ہم جو پیسہ باہر کی دنیا کو دیتے ہیں وہ ہم خود اپنے اندر جنریٹ کریں گے, جابس جنریٹ کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں. اچھا, پھر وہ ان کا یہ پولیٹیکل یا میں کہوں گا جیو پالیٹکس کا دباؤ ہوتا ہے. وہ اس لیے دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہماری شرائط مانیں, جیسے انہوں نے کولمبیا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا اور چند گھنٹوں کے اندر اندر کولمبیا کے پریزیڈنٹ بدل گئے. اور کینیڈا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے انہوں نے کینیڈا پہ ٹیرف لگانے کی بات کی ہے, کینیڈین پولیٹیشینز ان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. کینیڈا کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے, کینیڈا کے اندر لابنگ چل رہی ہے, کینیڈا کے اندر سب کچھ چل رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں مطلب کینیڈا پہ بہت دباؤ آیا. اب ٹیرف لگائیں گے تو وہ آفیشلی 1 فیبروری سے اعلان کرنا آفیشلی شروع کریں گے کہ جی اتنا ٹیرف آفیشلی کس کس دیش پہ کس کس پروڈکٹس پہ لگ رہا ہے. پھر اس کے بعد ڈپورٹ کرنے کا معاملہ ہے, وہ انہوں نے عمل شروع کر دیا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ 100 گھنٹوں کے اندر اندر ہی انہوں نے آفس سنبھالنے کے بعد ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا. پہلے دن ہی جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا تھا جس کے مطابق جو ان کا تھا ایمرجنسی, انہوں نے بارڈر پہ میکسیکو کے بارڈر پہ ایمرجنسی لگا دی. سو یہ سوشیو پولیٹیکل اکنامک جو ہے وہ ایک طرح کا تھریٹ ہے, اور سیکیورٹی کا بھی, جو کہ سیکیورٹی بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے نا. جب انلیگل امیگرینٹس آتے ہیں تو کسی دیش کے جو بارڈر ہوتے ہیں وہ سیکیور نہیں ہوتے, اور ان کا یہ کہنا ہے, اور ریالٹی بھی ہے کہ امریکہ میں بہت زیادہ کرمنلز گھسے, ڈرگ کارٹل کے لوگ گھسے جو ساؤدرن بارڈر سے میکسیکو سے یا ساؤتھ امریکہ کے بہت سارے ملکوں سے. تو وہ سیکیورٹی بہت بڑا ایشو تھا. پھر جو امریکہ کی عوام ہے وہ بھی انلیگل امیگرینٹ سے اب تنگ آ چکی ہے. اسی لیے تو صدر ٹرمپ کو اتنا ہیوی مینڈیٹ دیا انہوں نے کہ وہ ہر سوئنگ اسٹیٹ سے جیتے. تو اسی لیے تو وہ مطلب یہ ایکشن لے رہے ہیں. اب صدر ٹرمپ جو ہیں انیوژل پریزیڈنٹ ہیں. پہلے بھی لوگ امریکی جنتا اپنے اپنے جو ان کے پریزیڈنٹ بنتے تھے ان کو مینڈیٹ دیتی تھی تو وہ پریزیڈنٹ بنتے تھے. لیکن صدر ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر مجھے جنتا نے مینڈیٹ دیا تو میں فوری طور پر ان کو رزلٹ دوں, ان کو ڈیلیورنس دوں. تو جنتا تو جنرلی ان میجورٹی نمبرز ان امریکہ خوش ہے. ان کو دیکھتے دیکھتے اب کینیڈا کی پولیٹیکل ایلیٹ بھی یہ باتیں کرنے لگی ہے. اب میں آج ہی پیئر پولیور کی بات سن رہا تھا کہ انہوں نے بھی کہا کہ بھئی کینیڈا کو بھی امیڈیٹلی ایلیگل کو ڈپورٹ کرنا چاہیے. تو وہ جو میس ڈپورٹیشن کرنے کی بات ہے وہ لوگ جنتا اپنے پولیٹیشین سے سنتی تھی, مگر وہ جب پاور میں آتے تھے تو پولیٹیشینز نہیں کر پاتے تھے. اب صدر ٹرمپ یہ کر رہے ہیں تو اس سے فرق پڑ رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ڈرل بیبی ڈرل ڈرل. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو تیل کے ریزروائرز ہیں اب ہم خود نکالیں گے تاکہ اس سے تیل کی قیمتیں کم ہوں, لوگوں کو بہت سستا تیل ملے, امریکنز کو دے مین. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو ہر چیز کی قیمتیں کم ہوں گی. وہ انفلیشن کے پرسنٹیج کو نیچے لانا چاہتے ہیں. تو صدر ٹرمپ جن باتوں پہ دعوے کر رہے تھے وہ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں پریکٹیکلی اس کو. ہاں, اور لگتا ہے کہ آنے والے اگر اسی رفتار سے چلتے رہے تو آنے والے دنوں مہینوں میں یہ کام بہت آگے جائے گا اور یہ بہت ڈفرینٹ امریکہ ہوگا. میرا خیال ہے ویسے بھی ڈفرینٹ دنیا ہے اس لیے کہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, آبادی دنیا کی بہت بڑھ گئی ہے اور اسی کی وجہ سے یہ تمام مسائل, کنیکٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے اس کی وجہ سے یہ تمام مسائل. لیکن دیکھیے آبادی بڑھنے پہ میں تھوڑی سی بات کروں. آبادی دنیا کی جو جب بڑا کرتی تھی پہلے بھی تو لوگ اس کو ایک پرابلم سمجھتے تھے. اب لوگ اس کو پرابلم نہیں سمجھتے. اب آبادی کو لوگ ایسٹ سمجھتے ہیں. چونکہ جتنی آبادی بڑھتی ہے اتنی آپ کی گروتھ ہوتی ہے. اب بلکہ یہ پرابلم نہیں رہا. اب پرابلم یہ ہے کہ جو امیگریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, فیس چینج ہونے لگے ہیں نا ویسٹرن ورلڈ کے. تو ویسٹرن لوگ جو ہیں وہ اس سے ذرا اکتا گئے ہیں.
اور چیلنجنگ ہو گیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑھ رہی ہے، پھر ان کو لگ رہا ہے کہ ہماری جابز ہم سے چھینی جا رہی ہیں، ہماری اپرچونٹیز چھینی جا رہی ہیں۔ تو ہمارے لوگ چاہے وہ چائنیز ہوں، ایشینز ہوں، ساؤتھ ایشینز ہوں، انڈیا پاکستان سے ہوں، مڈل ایسٹ کے ہوں، جب وہ دوسرے یورپین ملکوں میں اب جا رہے ہیں، رہ رہے ہیں، سیٹل ہو رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ چھا رہے ہیں، پالیٹکس کے اندر گھس رہے ہیں، بزنسز کے اندر گھس رہے ہیں۔ تو اب ویسٹرن جو میسز ہیں وہ پریشان ہے کہ بھئی یہ ان میں سے تو کچھ تو الیگل ہوتے ہیں، کچھ لیگل ہوتے ہیں، ہمارے کلچر کے مطابق بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے جو سوسائٹیز کی شکلیں بدل رہی ہیں۔ پہلے تو وہ برداشت کرتے رہے، لیکن اب انہوں نے اتنا زیادہ، ہمارا بھی سیچوریشن ہو گیا نا دوسرے قوموں کا ویسٹرن ورلڈ میں، تو وہ لوگ اکتا رہے ہیں۔ یہی امریکہ میں ریئیکشن آ رہا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ اب اتنی بڑی تبدیلیاں ہم دیکھنے کو ملیں گے۔ چلیے اب آتے ہیں، انہوں نے ورلڈ جیو پالیٹکس کی دنیا میں ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ وہ روس یوکرین کی جنگ کو فوری رکوانے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں آپ کو کتنی ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آتی ہے؟ کیونکہ ان کے جو پہلے آرڈرز ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ دیکھیے، جیو پالیٹکس میں بھی انہوں نے ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ وہ ابھی ایک ہفتے کے دوران ہی بہت ساری اہم باتیں کر چکے ہیں۔ اس ایک ویک کے دوران وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی چین ہمارا دوست ہو سکتا ہے، مگر چین کو ہماری بات سننی ہوگی۔ اب روس یوکرین کی جنگ کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ میں جیسے ہی پاور میں آیا تو میں ایک دن میں جنگ رکوا دوں گا، لیکن ان کو پاور میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ابھی بہت ساری چیزیں منظر عام پہ نہیں آ رہی۔ اسی ایک ہفتے میں وہ ہمیں جو جرنلسٹکلی انفارمیشن ہے وہ یہ کہ اندر ہی اندر بات چیت چل رہی ہے، روس کے ساتھ بھی چل رہی ہے، یوکرین کے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ اسی لیے صدر ٹرمپ نے ابھی 2 روز پہلے ہی کہا تھا کہ یوکرین تو جنگ روکنے کے لیے تیار ہے، مگر روس کو اب منانا پڑے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ روس کو جنگ روکنے کے لیے اگر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ چائنا ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے مڈل ایسٹ کے دیشوں سے بھی کہا، اوپیک کے جو دیش ہیں، کہ بھئی آپ اپنے تیل کی قیمتوں کو کم کریں۔ ان کے ایسا کہنے سے مراد یہ تھا کہ اگر تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو پھر انڈیا یا چائنا اور دوسرے ملک روس کی بجائے کم قیمت والا تیل اربوں سے خرید لیں گے، تو پھر روس پہ مالی دباؤ پڑے گا۔ چونکہ روس پہ ابھی امریکہ کا کوئی لیوریج نہیں ہے۔ آلریڈی امریکہ نے اتنی سینکشنز روس پہ لگائی ہوئی ہیں کہ روس کہتا ہے کہ بھئی ہم تو پہلے ہی دیوار کے ساتھ لگے ہیں، تو اور تم کتنا دیوار کے ساتھ لگا لو گے۔ سو نیگوشیشن چل رہی ہے، نیگوشیٹ ہو رہا ہے ٹیبل کے اوپر، کیونکہ ہمیشہ بائی لیٹرل ہوتا ہے، کچھ دیں کچھ لیں، اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے بائی لیٹرل تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اس معاملے میں یہ ہے کہ روس کو جنگ کے روکنے کے لیے تیار کرنا، تو روس کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ اب یوکرین پہ روس کا جو حملہ تھا وہ سمپلی کوئی ایگریشن نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ روس نہیں چاہتا کہ اس کی بیک یارڈ میں نیٹو آئے، روس نہیں چاہتا کہ اس کی بیک یارڈ میں امریکی آ جائیں۔ اب یوکرینین یہ کہتے ہیں جی ہمارا دیش ہے، ہماری مرضی، ہم جس کے ساتھ چاہے الائنس کریں۔ اچھا، یہ بات اگر کیوبا میں روس کرنے کی کوشش کرے گا تو امریکہ برداشت نہیں کرے گا۔ اب یوکرینینز ان باتوں کو نہیں سمجھنا چاہتے، وہ اس لیے کہ وہ ڈارلنگ تھے بائیڈن کے بھی اور ویسٹرن ورلڈ کے بھی۔ اب جب جنگ کو 3 سال سے زیادہ ہو چکا ہے تو اب یوکرینین بھی لائبلٹی بن چکے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے لیے، اور بائیڈن تو آلریڈی چلا گیا ہے۔ چلیے، یہاں پہ یہ بہت اہم سوال ہے جس کو آپ نے پہلے بھی ٹچ کیا کہ کیا صدر ٹرمپ امریکہ کا دنیا میں رول تبدیل کر رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری تبدیلیاں، میسو چینجز آ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں اسی کا حصہ ہیں۔ تو وہ امریکہ کو کس ڈائریکشن میں لے جانا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ اس کو گڈ فیوچر دیکھتے ہیں امریکہ کا یا بیڈ فیوچر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، دونوں باتیں ہیں۔ امریکہ کا گڈ فیوچر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ صرف اور صرف صدر ٹرمپ کے دیکھنے اور سننے والی باتیں نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ بہت کہتے ہیں کہ میں جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پینٹاگون ہے، ان کی میں بہت ساری باتوں سے ایگری نہیں کرتا، مگر صدر ٹرمپ چونکہ اب دوبارہ آفس سنبھال چکے ہیں، ان کو پینٹاگون اور اپنی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں سننا ہوں گی اور سن رہے ہوں گے، کیونکہ امریکہ کا رول اگر صدر ٹرمپ نہ بھی آتے تو دنیا میں وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ ہم نے دیکھ لیا صدر بائیڈن کے زمانے میں یہ جنگ شروع ہوئی روس اور یوکرین کی، اور اس جنگ کے دوران
روس نے امریکہ کی کوئی بات نہیں سنی. جو امریکہ کا جو اثر رسوخ ہے وہ اتنا نہیں رہا، اس لیے کہ اب چائنا کے پاس بہت بڑی اکنامک صورتحال ہے. وہ بھی ایک دوسری بڑی اکنامک پاور ہے. انڈیا آگے بڑھ رہا ہے، مڈل ایسٹ بہت آگے، ان کے جو رچ دیش ہیں وہ بہت آگے جا چکے ہیں. برکس بہت آگے جا چکا ہے. صدر ٹرمپ برکس کے حوالے سے بھی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، مگر یہ ان کو بھی پتہ ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ اب ہمارا وہ دنیا میں رول یا ہولڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، امریکن آج بھی دنیا کی سب سے پاورفل قوم ہے، سب سے رچ قوم ہے، مگر پھر بھی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. تو اسی تبدیل ہوتے منظرنامے میں جو امریکہ کا دنیا میں رول، اگر امریکہ نہ بھی چاہے تو تبدیل ہو رہا ہے. پھر امریکہ نے بہت ساری جنگوں میں ڈیورنگ دا پاسٹ 3-4 ڈیکیڈز حصہ لیا، اور امریکہ اب افورڈ نہیں کرتا اپنے فوجیوں کی جانیں گنوانا. چونکہ پھر امریکہ کے اندر تائیوان سے لے کے افغانستان تک ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر ایک بڑا ریئیکشن ہوتا ہے، تو امریکہ یہ بھی افورڈ نہیں کرتا. پھر امریکہ کے پاس جو فائنینشیل ڈیٹس ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ کی کارپوریشنز، امریکہ کی جو بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، یا جو ان کی حکومتی مشینری ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا بھی اسٹرانگ ہو رہی ہے. یعنی ترقی کی طرف گامزن چینجز ہیں، چینجز اور جو ہمیشہ ہوتی ہیں ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ کہیں سے ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، کہیں سے اپ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں سے لیکن اس کو میں تھوڑا سا ایڈریس کرنا ضروری ہے، اس پورے سوال کو، کہ اب امریکہ کس ڈائریکشن میں جائے گا. امریکہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ وہی ہے جو اب صدر ٹرمپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اب دنیا کو امریکہ کے اندر کھلے کاروبار کرنے کی چھوٹ نہیں دیں گے. اب دنیا کو پیسہ امریکہ کے اندر آ کے لگانا ہوگا، جیسا وہ عربوں سے بھی کہہ رہے ہیں، چائنیز سے بھی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے کہ آپ ہمیں اپنی چیزیں بھیجیں اور ہم سے پیسہ لیں، یعنی ادھر سے تیل جاتا ہے، ادھر سے چائنیز گڈ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب اپنی چیزیں ادھر آ کے خود بنائیں، یعنی آپ فیکٹریاں لگائیں، پیسہ لگائیں. ابھی سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ 600 بلین سے 1 ٹریلین ڈالر تک وہاں لگا سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ امریکہ میں جابز کریٹ ہوں گی. تو صدر ٹرمپ اب امریکہ کو اس راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں اس ڈائریکشن. پھر ساتھ ساتھ وہ دنیا کے جو کانفلکٹس ہیں، یہ ممکن نہیں امریکہ کے لیے کہ اس دنیا کے کانفلکٹس وہ کریٹ نہ کرے یا ان میں حصہ نہ لے. وہ دنیا کے کانفلکٹس میں ڈائریکٹ حصہ لینے سے اب وہ ڈائریکشن چینج کر رہے ہیں. وہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہائی ٹیک کے ذریعے دنیا میں انٹرفیئر کریں گے. پہلے بھی کر رہے ہیں مگر اب وہ زیادہ کریں گے. ہاں، تو وہ اس میں کریں گے، دنیا کو اسلحہ بیچیں گے جو وہ پہلے بھی بیچ رہے ہیں، لیکن بجائے اپنے بوٹس آن گراؤنڈ رکھنے کی بجائے وہ دنیا کو کہیں گے کہ بھئی اب آپ ہمارے نئی ڈائریکشن کے مطابق چلیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اپنی ڈائریکشن چینج کر رہی ہے. یہ بات بھی امریکہ کو سمجھ آتی ہے. امریکہ کوئی ناسمجھ دیش نہیں ہے. امریکہ کو سمجھ آتی ہے کہ دنیا بھی پاورفل ہو رہی ہے. اب اس پاورفل ہوتی دنیا میں امریکہ کیسے اپنی ڈائریکشن بنائے گا، اس بات کا اب صدر ٹرمپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی اسٹیبلشمنٹ نیا راستہ نکالے گی. چلے اب اسی سے پھر ایک سوال اور نکلتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ کا رول بدل رہا ہے دنیا کے اوپر، تو پھر اب ہم اپنے گھر کینیڈا کی طرف کی بات کرتے ہیں کہ کینیڈا کی پالیٹکس اور اکانومی پر صدر ٹرمپ کیا امپیکٹ ڈالتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، صدر ٹرمپ کینیڈا کی پالیٹکس اور اکانومی پہ اچھا خاصا اثر آلریڈی ڈال چکے ہیں، خاص طور پر پالیٹکس پہ. وہ تو انہوں نے آفس سنبھالا تو ابھی 20 جنوری کو ہے، ایک ہفتہ پہلے، مگر وہ اس سے پہلے ہی کینیڈا کو ٹیرف لگانے کی دھمکیاں دے کے، اور وہ دھمکیاں نہیں ہیں ان کے مطابق، یہ ہے کہ 1 فروری کو اس کا اعلان بھی ہو جائے گا. تو وہ آلریڈی کینیڈا کی پالیٹکس کو تو ہلا چکے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ٹروڈو کے اوپر پریشر کینیڈین جنتا کا بھی تھا کہ بھئی تم ریزائن دو، ریزگنیشن دو. پھر ٹروڈو کے اوپر
پریشر اس کی اپنی پارٹی کے اندر سے آیا. لیکن جب ٹروڈو ملنے گئے تھے 30 نومبر کو ٹرمپ سے فلوریڈا میں, تو انہوں نے اس کو گورنر کہہ دیا اور کہہ دیا تم 51 اسٹیٹ بن جاؤ. اس کے بعد ٹروڈو پہ اتنا پریشر آیا کہ ٹروڈو کو ریزائن کرنا پڑا. میرے خیال 6 جنوری کو اس نے ریزائن تو نہیں میں کہوں گا, انٹینٹ ٹو ریزگنیشن شو کرنا پڑی. اس نے کہا کہ میں ریزائن کر دوں گا جب میری پارٹی کا نیا لیڈر بن جائے گا. تو اب کینیڈا کی پالیٹکس پہ تو آلریڈی ٹرمپ کا ٹھیک ٹھاک اثر پڑ چکا ہے. اب اکانومی پہ بھی اثر پڑنا شروع ہو چکا ہے. لوگ پہلے ہی نروس ہیں, بزنس پیپل پہلے ہی نروس ہیں. اب اکانومی پہ اثر تو تب پڑے گا ٹھیک ٹھاک قسم کا جب ٹیرف لگیں گے 1 فروری سے, جب وہ اناؤنسمنٹ آئے گی. تو اس کے بعد ظاہر ہے کینیڈا کی پالیٹکس اور اکانومی, امریکہ کا کوئی بھی صدر ہو وہ امریکہ کا بہت اثر ہوتا ہے. اس لیے کہ ہماری اکانومی کا بہت زیادہ جو ریلائنس ہے وہ امریکہ پہ ہے. ہماری پالیٹکس کا بھی کافی حد تک ریلائنس ہو جاتا ہے, خاص طور پر جب امریکہ کے پالیٹیشینز کینیڈا پہ انفلوئنس ہوتے ہیں. ابھی بائیڈن نے تو کوئی انفلوئنس نہیں دکھایا تھا. اور ویسے بھی بہت ساری پاپولیشن ایسی ہے جو کہ کچھ کام یہاں کر رہی ہے, کچھ وہاں کر رہی ہے, کچھ انویسٹمنٹس یہاں ہیں, کچھ انویسٹمنٹس وہاں ہیں, اور ایسا بہت ہمیشہ سے ہے شاید, اور اسی وجہ سے بہت زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے. پھر میرا خیال ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ سیکیورٹی کے پرابلمس کو بھی اگر دیکھیں تو اس میں امریکہ کا بہت بڑا رول ہے کینیڈا میں. وہ بھی ہے, اور جیسا صدر ٹرمپ نے کہا بھی ہے کہ بھئی جو کینیڈا کے بارڈر سیکیور ہیں, کینیڈا کے بارڈر تو صرف اور صرف امریکہ کے ساتھ لگتے ہیں. امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر دنیا کے لانگسٹ بارڈرز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہمارے بارڈرز کی سیکیورٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور ہم جو پیسہ وہ لگاتے ہیں ان کے مطابق تو وہ کہتے ہیں میں $200 بلین کینیڈا کے بچاتا ہوں اگر کینیڈا کو یہ پورے کا پورا لانگسٹ بارڈر سیکیور کرنا پڑے, جو ان کا ہی کہنا ہے کہ وہ امریکہ لگاتا ہے. اب اس میں کیا فیکٹ چیک ہے وہ مجھے پتہ نہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کی وجہ سے ہم بہت سیکیور ہیں. اور پھر امریکہ اور کینیڈا بہت آپس میں اچھے رشتے رکھتے ہیں, ہمارے کلچر ایک ہیں, ہمارے لوگ دونوں طرف بزنس کرتے ہیں, ٹریولنگ صرف اور صرف آپ پاسپورٹ دکھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ٹریولنگ بہت ایزی ہے, اور ہم ہونی بھی چاہیے چونکہ کینیڈا اور امریکہ ہسٹوریکلی صدیوں سے بہت اچھے ہمسائے دیش ہیں اور ایک ہی کلچر کے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ 51 اسٹیٹ کیوں نہیں بن جاتے. خیر وہ صدر ٹرمپ کی یہ بات تو مجھے پسند نہیں ہے. ہم آلریڈی مطلب امریکہ کے بھائی بہن ہی ہیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس تمام گفتگو میں سے پھر وہی سوال نکلتا ہے کہ لبرل پارٹی کا اگلا لیڈر کون ہوگا اور نئے الیکشن کب ہوں گے. چلیے اب اس طرف تھوڑی سی بات کر لیں, ہماری ڈومیسٹک صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے صدر ٹرمپ کی وجہ سے کینیڈا کی پالیٹکس میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور لبرل پارٹی کی لیڈرشپ ریس چل رہی ہے. آج جب میں اور آپ یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں 27 جنوری کو, تو وہ لیڈرشپ ریس جو لبرل پارٹی کی ہے اس کے لیے وہ اپنے نام انرول کرنے کا آخری دن ہے. اب تک لیڈرشپ ریس میں مارک کارنی, کرسچیا فری لینڈ اور کرینا گولڈ اور ایون روبی ڈھالا بھی ہیں. ان کی جو لیڈرشپ ریس میں تھی انٹری ہمارے چندرا آریہ کی, وہ پارٹی نے ریجیکٹ کر دی ہے. لیبر پارٹی نے کہا کہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. روبی ڈھالا کے بارے میں خیر بات کرنا بےمانی ہے. وہ ان کا ریس میں آنا, چونکہ وہ نہ تو اس وقت ایم پی ہیں نہ سے, ان کا اس ریس میں آنا صرف اپنے لیے خبر بنانے کا ایک ذریعہ ہے. اسی لیے آپ اور میں تھوڑا سا ان کا نام بھی لے رہے ہیں. ادروائز شی از میننگ لیس ان دس لیڈرشپ ریس. فرینکلی یہ میں فرینک کہہ رہا ہوں, لیکن وہ ان کو فائدہ ہو گیا کہ ہم بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں, ادروائز ان کا ذکر بھی نہیں بنتا. اس لیڈرشپ ریس میں اصل مقابلہ جو ہے, بڑا مقابلہ, وہ مارک کارنی اور کرسچیا فری لینڈ کا ہے. اور میری ذاتی اوپینین یہ ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں, مارک کارنی لبرل پارٹی کے اگلے لیڈر ہوں گے, اگر آپ کے سوال کا میں پریسائز جواب دوں. اب اگلا آپ کا حصہ یہ ہے سوال کا کہ نئے الیکشن کینیڈا میں کب ہوں گے. نئے الیکشن آفیشیلی تو اکتوبر 2025 میں ہونا بنتے ہیں, مگر اس وقت چونکہ جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ کو پروروگ کیا ہوا ہے, پارلیمنٹ واپس آئے گی 24 مارچ کو,
کنزرویٹو لیڈر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لیڈرشپ ریس جو لبرل پارٹی کی ہو رہی ہے، اس کے جو چونچلے ہیں یا اس کے جو نخرے ہیں، اس کی وجہ سے الیکشن کیوں لیٹ ہو رہے ہیں. چونکہ کنزرویٹو پارٹی کا یہ خیال ہے کہ اس وقت ان کے پولز میں بہت اچھے نمبر ہیں، اگر الیکشن ترنت ہو جائیں تو وہ میجورٹی میں جیت جائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے دیش کو کرائسس کا سامنا، یہ بات ان کی درست ہے. ٹرمپ کے آ جانے کے بعد، ٹیرف لگ جانے کے خطرے کے بعد، تو ہمارے پاس ایک اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے جو نیگوشیٹ کرے. اور تو اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے اسٹریٹجی کی، پولیٹیکل اسٹریٹجی کی اس وقت امپلیکیشن کی بہت اشد ضرورت ہے شاید. تو وہ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ پارلیمنٹ کو، وہ گورنر جنرل کو لیٹر بھی لکھ چکے ہیں کنزرویٹو کے لیڈر کہ بھئی پارلیمنٹ کو پروروگ نہیں رہنا چاہیے، آپ پارلیمنٹ کو واپس لائیں، ووٹ آف کانفیڈنس پیش ہو اور اس کے بعد ترنت الیکشن کا اعلان ہو. اب مارچ کو پارلیمنٹ پروروگ اس کا ٹائم ختم ہوگا. ہو سکتا ہے جسٹن ٹروڈو مطلب ورس کم ورس وہ ایک اور بار اور پروروگ کر دیں، کھینچ دیں، یو نیور نو. تو اب بہرحال اب تک کی جو سچویشن ہے، 9 مارچ کو لبرل پارٹی کا نیا لیڈر آ جائے گا. وہ جب نیا لیڈر آ جائے گا تو سپوز ہم یہ کرتے ہیں کہ جسٹن ٹروڈو پھر ریزائن کریں گے. جب ریزائن کریں گے تو جو نیا لیڈر ہوگا وہ ایک طرح سے انٹرم پرائم منسٹر ہو جائے گا، اور اس کو پھر ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس لینا ہوگا. جب 24 مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس یا کانفیڈنس کے لیے جائے گا یا جائے گی تو وہ شاید نہ لے سکیں. جب وہ نہ لے سکیں گے تو پھر کوئی 6 ویکس کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. تو اس صورت میں نئے الیکشن اینڈ آف دا مئی میں ہوں گے اگر یہ باتیں اسی طرح چلتی رہی. لیکن اگر کوئی پولیٹیکلی بات چینج ہو گئی تو وی ڈونٹ نو. چلیے اب آتے ہیں اس طرف کہ کیا اگلے الیکشن کے بعد کینیڈا بھی ورلڈ سٹیج پر نظر آئے گا، اور کیا ہم اپنے پرانے کینیڈا کی شان کی طرف اس کو واپس آتا دیکھ پائیں گے؟ دیکھیے اگلے الیکشن کے بعد کینیڈا ورلڈ سٹیج پہ تبھی نظر آئے گا اگر کنزرویٹو کے لیڈر الیکٹ ہو گئے، اور جس کا چانس ہے کہ وہ الیکٹ ہو جائیں گے. اگرچہ یہ ہارپر کی طرح کے کوئی ڈائنامک پولیٹیشین نہیں ہے. ہارپر نے کینیڈا کو ورلڈ سٹیج پہ بہت نمایاں کیا تھا. پیئر پولیور ابھی میں 2-3 دن سے غور کر رہا ہوں جب سے ٹرمپ کے ایکشنز بڑھ رہے ہیں تو ان کی بھی ذرا تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. تو یہ بھی تھوڑی سی ٹرمپ والی بادشاہ بول رہے ہیں کہ جی ہمیں کینیڈا کو بھی انلیگل امیگرینٹس کو ڈپورٹ کر دینا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو. کینیڈا کی جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ امریکہ کی کنزرویٹو پارٹی کی طرح کبھی بھی نہیں رہی. یہاں کی کنزرویٹو پارٹی کو کنزرویٹو پارٹی ٹرو میننگ میں ہارپر نے کوشش کی تھی اپنے آخری ٹینیور میں. تو وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے تھے مگر ان پہ بہت دباؤ آیا تھا. اسی دباؤ کی وجہ سے یہ ٹروڈو جیت گیا تھا اور ہم پہ نازل ہو گیا تھا. تو اب یہ ہے کہ پیئر پولیور کیا امریکہ والی کنزرویٹزم یہاں پہ مطلب اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. یہ ذرا مشکل سوال ہے پیئر پولیور کے لیے. اگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے تو ورلڈ سٹیج پہ کینیڈا نظر نہیں آ سکے گا، کیونکہ اس وقت ورلڈ سٹیج پہ کنزرویٹو پولیٹیشینز جو ہیں دنیا میں، اٹلی کی ہوں یا صدر ٹرمپ ہوں یا ایون جرمنی میں، ٹھیک ہے سوشل ڈیموکریٹس اس وقت حکومت کر رہے ہیں مگر فار رائٹ وہاں پہ کافی ابھرتی ہوئی آ رہی ہے، فرانس میں ابھر رہی ہے. تو ورلڈ میں اس وقت جو ہے کنزرویٹزم جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. So it all depends upon the political stability. یعنی جتنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکے گی کینیڈا میں اتنا ہی کینیڈا کا رول جو ہے وہ اسٹرانگ پاسبل ہے. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی تو پھر رول جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اتنا پرومیننٹ نہیں ہو سکتا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کینیڈا میں بنے گی، اس بات کا کوئی نہیں ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں بننی. الیکشن کے بعد آف کورس لگ یہی رہا ہے کہ کنزرویٹو پاور میں آئیں گے، مگر صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ٹرمپ کی طرح یا ٹرمپ سے کچھ کم ہی صحیح ڈٹرمنٹ ہونا ضروری ہوگا. جو بھی نیا پرائم منسٹر آئے گا دنیا میں وہ کیسے بات کرتے، چونکہ ٹرمپ تو خیر دنیا میں اب بہت اسرٹیو ہے. لیکن ٹروڈو کو اگر ہم دیکھیں تو ٹروڈو 9.5 سال جو اب تک رہا ہے پرائم منسٹر، اس نے شروع میں لیفٹ کے جو سرکلز ہیں اس میں تھوڑا سا اپنا ورلڈ سٹیج پہ کوئی اثر رسوخ دکھایا لیفٹ کے سٹائل میں. پھر اس کے بعد یہ ہر اعتبار سے پیچھے ہوتا چلا گیا
اور اس نے مطلب کینیڈا کو ورلڈ سٹیج پہ کافی پیچھے دھکیل دیا. تو اب یہ ہے کہ اگر نیا پرائم منسٹر پیئر پولیور بن جاتا ہے اور اس کی میجورٹی کی سرکار ہوئی تو یہ کچھ نہ کچھ کینیڈا کو ورلڈ سٹیج پہ پرومیننٹ کرے گا ہوپ فلی. آنے والے وقتوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ واضح ہو جائیں گی. پولیٹیکل سینیریو تیزی سے بدل رہے ہیں, صورتحالات بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. آپ کے بلا تکلف تبصرے ہم لے کے آتے رہیں گے ساتھ ساتھ, تاکہ ناظرین اس کے ساتھ اپڈیٹ ہوتے رہیں. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.